جب مائیں ذلیل ہو جاتی ہے تب زلزلے آ جاتے ہیں، جب باپ کو دھکا دیا جاتا ہے تب زلزلے آ جاتے ہیں، جب مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے تب زلزلے آتے ہیں، جب ظالم زانیوں کو سزا نہ دے گا تب زلزلے آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کے اندر کئی مقامات میں بار بار زلزلے آئے ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ زلزلے آنے کی 3 اسباب حدیث نے بیان کیے ہیں کہ زنا، شراب، موسیقی۔ جب یہ امت میں عام ہو جائیں گے تو زلزلے آتے ہیں۔ سائنس ہم کو یہاں تک بتاتا ہے کہ پلیٹیں ہل جاتی ہیں اور زلزلے آتے ہیں، لیکن اس کے آگے سائنس خاموش ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اس کے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زلزلے تب آ جاتے ہیں جب حکومت کے افراد حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائے، یعنی چپراسی سے لے کر جج تک جب حکومت کے افراد حکومت کے خزانے کو خود لوٹ کر کھا جائے تب بھی زلزلے آ جاتے ہیں، یا جب مظلوم کو ظالم قرار دیا جائے اور ظالم کو مظلوم قرار دیا جائے تب بھی زلزلے آتے ہیں۔ جب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا اس میں کہ جب عوام بددیانت ہو جائے، بددیانت یعنی جب عوام فراڈ کو ہنر سمجھا جائے، فراڈ کرنے کو ہنر سمجھا جائے گا، ڈاکہ زنی کو ہنر کرنا سمجھا جائے گا۔ تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ امت امانت کو ہڑپ کریں گی، امانت کے کھا جائے گی، بددیانتی امت میں آ جائے۔ اور چوتھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، یعنی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تب بھی زلزلے آ جاتے ہیں۔ اور سب سے پانچویں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علماء کے قدم آخرت کے بجائے مخلوق کی طرف اٹھ جائے، یعنی علماء کرام جو ہیں ہمارے کشمیر میں وہ آخرت کے تبلیغ کرنے کے بجائے شخصیت یعنی اپنے بزرگوں کی تعریفیں کرنے لگے، قرآن اور حدیث کو بیان نہ کرنے کے بجائے وہ بزرگوں کی قصہ کہانیاں بیان کر دیں گے اور تب بھی زلزلے آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک اسباب فرمایا ہے کہ قبیلے کے لوگوں کی سرداریاں ان لوگوں کے ہاتھوں میں دی جائیں گی جو فاسق ہو جائیں گے، یعنی قوموں کی سرداریاں ان لوگوں کے ہاتھوں میں دی جائیں گی جو قرآن اور حدیث کو نہ جانتے ہوگے، جو فاسق ہوگے، جو گمراہ ہوگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے کن لوگوں کو یعنی مسلکٹ کیا جاتا ہے، کن کے ہاتھوں میں قوموں کی تقدیریں دی جاتی ہے، کن لوگوں کو ہمارے حاکم بنا دیے جاتے ہیں جن کو خود اپنے راستے کے بارے میں چلنے کے معلومات نہیں ہے، وہ امت کو لے کر کیا چلیں گے۔ آج الیکشن کا موسم آپ نے دیکھے کن کن کینڈیڈیٹوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے جن کو جو امت کو جانتے تک نہیں ہے، جو لوگوں کے دکھ درد کو نہیں جانتے، جو لوگوں تک کبھی لوگوں کے پاس گئے نہیں ہے، لیکن آج ان کو منڈیٹ ملا ہے۔ حکومت ان نکمے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، یعنی جو لوگوں کے دکھ درد کو نہیں سمجھتے ہوگے، جنہوں نے اپنے کلیجوں کو نکال کے رکھا ہوگا اور اپنے اندر پتھر کو بھر دیا ہوگا، یعنی ان کے کلیجے پتھر کے ہوگے۔ اور وہ اس غرض سے اور ایک اسباب اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو سلام کرتے ہوگے، ان کو پارٹیوں میں بلاتے ہوگے، دعوت ان کے لیے دسترخوانے ان لوگوں نے بچھائے ہوگے، لیکن ان کے دلوں کے اندر اس امت کے لیے بغض ہوگا، نفرتیں ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے مساجد کے اندر اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ہمارے مساجد کے اندر لڑائیاں ہوگی، ہمارے مبلغ وہ لوگ ہوگے جو اس گلشن میں آگ لگا دیں گے، یعنی جن کا مقصد تفرق ہوگا، جن کا مقصد ہوگا امت کو بانٹنا، اور جن کا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے مسلکوں کا پرچار کرنا، جن کا مقصد یہ ہوگا کہ امت میں کبھی اتحاد نہ ہونا چاہیے۔ اصل غرض ہے اگر کہ اس امت کو بچانا ہے کہ اس وقت اتحاد ہونا چاہیے۔ اور کیا ہوگا، اور ایک اسباب بتا دیا گیا اس حدیث میں کہ گانے والیاں عام ہو جائے گی، یا ہر ایک نوجوان کے ہاتھ میں آج کے زمانے میں ایک موبائل ہے، اور موبائل کے ذریعے کیا کیا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اور کیا فرمایا گیا اس حدیث کے اندر ایک الفاظ استعمال کیا گیا زہرت کا، یعنی ان کو میڈموں کے نام سے پکار دیا جائے گا،
اور اسی جب زلزلے شروع ہو جائیں گے اس وقت ان کو عزت دیا جائے گا جن کے ہاتھ میں بلا ہوگا. یعنی کرکٹ کے میدان میں جو لوگ ہوگے ان لوگوں کو عزت دیا جائے گا. اور اس امت کا مقدر ہی ڈوبنا ہے, اس امت کا مقدر ہی ڈوبنا ہوتا ہے جس امت نے ان لوگوں کو عزت دی ہوگی جن کے پاس اسلامی نہیں ہوگا, جو فحشت پھیلانے میں آگے ہوگے, جو لوگ گانے کی طرف اپنے رجحانات کرتے ہوگے, جو گانے والوں کی طرف جاتے ہوگے, جو ان کنجر لوگوں کی طرف جائیں گے جنہوں نے فحشت کو عام کر دیا ہے, جنہوں نے میدان سجائے کرکٹ کے لیے. ایک طرف سب سے بڑا ظلم عظیم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ اذان ہوگی اور اذان کی طرف جو لوگ نہ جائیں گے, مساجد کی طرف نہ جو لوگ جائیں گے, وہ سب سے بڑے ظالم ہوگے. اقبال نے کیا سمیٹا ہے اس کو, اقبال نے بتایا تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول تاؤس و رباب آخر. اقبال نے کہا بتاؤں تجھ کو تاریخ کہ دنیا کی تاریخ قومیں کیسے ابھری ہے, قوموں نے کیسے انقلاب پیدا کیا ہے, تجھ کو بتاؤں. اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے, لیکن ہم اس کے بجائے اقبال کو پڑھنے کے بجائے لوگ آج سائنس پڑھتے, زوالوجی پڑھتے, باٹنی پڑھتے, مائیکل جینسن کو پڑھو, یہ گناہ نہیں ہے, لیکن سب سے پڑھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, صحابہ کی سیرت پڑھو, اور اپنے اولیاء کی سیرت پڑھو, تابعین کی سیرت پڑھو, تابعین کی سیرت پڑھو. مومنوں کی زوال ہی کیوں ہے, مومنوں کا زوال موسیقی ہے. جب ایمان والے موسیقی کی طرف جائیں گے اور تب زوال آ جائے گے. جب مائیں ذلیل ہو جاتی ہے تب اس قوم کا زوال شروع ہو جائے گا اور زلزلے آ جائیں گے. جب مائیں ذلیل ہو جاتی ہے, جب ننگا ناچ ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ اس کشمیر کے اندر آج کا لباس دیکھیں, ہمارے عوام میں ہمارے بہنوں کا لباس دیکھیں, ان کے زیر تن تو لباس ہوتا ہے لیکن اندر بدن جو ہوتا ہے وہ ننگا دکھائی دے جاتے ہیں, نظریں نہیں جھک جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں ایک ایمان ہے. آج دیکھیے ہمارے لباس جو پہنا ہوا ہے اس کے اندر بدن ننگا ہوتا ہے. جب زنا عام ہو جائے گا تب زلزلے آ جاتے ہیں, جب موسیقی عام ہو جائے گی تب زلزلے آ جاتے ہیں, جب مائیں ذلیل ہو جاتی ہے تب زلزلے آ جاتے ہیں, جب باپ کو دھکا دیا جاتا ہے تب زلزلے آ جاتے ہیں, جب مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے تب زلزلے آتے ہیں, جب ظالم زانیوں کو سزا نہ دے گا تب زلزلے آتے ہیں, جب ظالم کو مظلوم بنا دیا جائے گا اور مظلوم کو ظالم بنا دیا جائے گا تب زلزلے آ جاتے ہیں, جب لوگ بددیانت ہو جاتے تب زلزلے آ جاتے, جب تاجر بددیانت ہو جاتے تب زلزلے آ جاتے, جب قوم اپنے رجحان جوئے کی طرف لگ جاتے, جوئے کی طرف کھیلنے لگتے تب زلزلے آ جاتے ہیں, جب باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا تب زلزلے آ جاتے ہیں. کیا کشمیر میں یہ ہوا نہیں ہے, کیا کشمیر میں موسیقی عام نہیں ہے, کیا کشمیر میں باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کیا ہے. آپ اپنی بیٹیوں کا